ٹڈیوں کی صورت میں ایک جھنڈ کے جھنڈ ابابیل بھیجے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے، جو دیکھنے میں انتہائی معمولی لگ رہی تھی کہ مٹی کی بنی ہوئی تھی یہ کنکریاں، کہ گرتی مٹی ہے، مٹی گرے گی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کنکری نے وہ کام کیا جو کام لوہا اور بارود کرتا ہے، جس پر بھی لگتی تھی اس کو چیر دیتی تھی۔ ہاتھی پر لگی، ہاتھی کے 2 ٹکڑے، بندے پر لگی، بندے کے 2 ٹکڑے۔ سیدنا عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب سیدنا عبداللہ کی جو منت نظر انہوں نے مانی تھی، اس سے جب فارغ ہوئے تو جناب عبداللہ کے نکاح کی ان کو فکر ہوئی کہ میں اپنے اس بیٹے کا نکاح کروں، یہ جوان ہو چکا ہے۔ اس وقت سیدنا عبداللہ کی عمر 18 سال کے قریب تھی، بالکل 18واں سال ابتدا۔ رشتے بہت زیادہ آ رہے تھے، چہرے میں چمک اور کشش سیدنا عبداللہ کے بہت زیادہ تھی، لیکن سیدنا عبد المطلب یہ چاہتے تھے جو قبیلہ بنی زہرہ شرافت میں ممتاز ہے، میں اس خاندان کی کسی لڑکی سے اپنے اس پوتے کا نکاح کروں۔ وہب بن عبد مناف ان کی بیٹی تھی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، ان سے نکاح کی پیشکش ہوئی جو سیدنا عبد المطلب نے قبول فرمائی اور اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کرنے کے لیے ان کو بنی نجار لے کر گئے کہ میں وہاں ان کا نکاح آمنہ سے کروں۔ جس وقت نکاح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی عورت جو تورات کی ماہر تھی، فاطمہ بنت مرد، راستے میں اس پر جب گزر ہوا تو اس نے سیدنا عبداللہ سے یہ کہا کہ تم آج کی رات یہاں میرے پاس گزارو۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے کہ میں ایک شریف گھرانے کا لڑکا ہوں، میں اس طرح کہیں رات نہیں گزارتا۔ فاطمہ بنت مر کہنے لگی تم وہی شخص ہو جس کو ذبح سے بچانے کے لیے 100 اونٹ دیے گئے تھے، میں تمہیں آج رات یہاں میرے پاس گزارنے کے 100 اونٹ دوں گی۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے اس حرام کام سے موت بہتر ہے، اما الحرام فالممات دونہ، حرام کا ارتکاب کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ فاطمہ بنت مر پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئی، سیدنا عبداللہ یہاں سے چلے گئے۔ پھر وہاں بنی زہرہ گئے، بنی نجار میں 3 دن گزارنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، فاطمہ بنت مر کے وقت جب واپسی میں گزر ہوا، فاطمہ بنت مر نے کہا اے عبداللہ آپ یہاں سے کہاں گئے؟ فرمایا میں بنی زہرہ کے قبیلے گیا تھا، وہاں میرا وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے نکاح ہوا، 3 دن گزار کر میں اب واپس اپنے گھر مکہ جا رہا ہوں۔ فاطمہ بنت مر کہنے لگی میں یہود کی عالمہ ہوں، میں نے بھی آج تک بدکاری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے جو اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کے والد کی جو نشانیاں میں نے تورات میں پڑھی ہے اور جو نور نبوت کی چمک تھی وہ میں نے تمہارے چہرے میں دیکھی تھی، میں یہ چاہتی تھی اس نور کو اپنی طرف منتقل کر لوں، لیکن اللہ نے جہاں چاہا اس نور کو وہاں ودیعت فرما دیا، اب تمہارے چہرے میں وہ نور نہیں ہے جو نور نبوت تمہارے چہرے میں جاتے وقت تھا، وہ اللہ نے اب تمہارے چہرے سے کہیں اور منتقل کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ واپس مکہ آ گئے۔ پھر آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے تھے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اپنی نینیال میں قیام فرمایا، وہیں بیمار ہوئے، دیگر قافلے والے وہیں نانی کے گھر چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ جب یہاں مکہ آئے تو سیدنا عبد المطلب نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا وہاں بیمار ہو گیا تھا تو وہیں ٹھہر گیا اپنی نانی کے گھر۔ تو سیدنا عبد المطلب نے حارث اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ، سواری کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا وہیں مدینہ میں انتقال ہو گیا اور مقام نابغہ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت جناب عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاریخ میں شدید اختلاف ہے، تاریخ متعین نہیں ہے۔ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی ہے اور تاریخ 8 ربیع الاول تھی۔ ہمارے یہاں چونکہ مشہور 12 ربیع الاول ہے تو اس لیے ہم سب وہی سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، لیکن تاریخ کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی جو ولادت کی تاریخ لکھی ہے وہ شدید اختلاف کے ساتھ 8 اور 9 ربیع الاول کی ولادت لکھی ہے۔ 12 ربیع الاول تو مورخین نے لکھی نہیں ہے کہ ولادت 12 ربیع الاول ہو۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مکہ میں شدید قحط تھا، کھانے پینے تک کو اشیاء میسر نہ تھی، لیکن حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی مکے میں سبزہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہماری سواریاں جو سوکھی ہوئی ہوتی تھی ان کا لاغر پن کمزور ہو گیا تھا، سواریوں میں دودھ آنا شروع ہو چکا تھا، ہمارے درختوں میں پھل اور میوے آنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی مکہ میں تبدیلیاں شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال ہوئی ہے۔ مشہور یہ کہ عام الفیل کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ عام الفیل ہاتھیوں والا سال کہلایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یمن کا ایک حاکم تھا ابرہہ، اس نے یہ دیکھا یمن سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے کر جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں یمن سے اتنی دور مکہ جاتے ہو طواف کرنے کے لیے، وہاں کیا خاص بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ اچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ بنا ہوا تو اینٹوں کا، یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اچھا اس پر کیا چڑھا ہوا ہے؟ اس پر داری دار چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ چیز ہے، میں اس سے بہتر ایک عبادت خانہ یہاں یمن کے دارالحکومت صنعاء میں بناتا ہوں، یہی سب عبادت کر لینا، یہاں سے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی عالیشان اس نے عمارت بنائی، یاقوت، موتیوں اور دیگر جو جواہرات تھے ان کے ذریعے تعمیرات کی گئی اور روزانہ مشک اس پر ملا جاتا تھا۔ چادر اس پر جو لگائی گئی تھی مشک کے ملنے سے وہ چادر کالی ہو گئی تھی، اتنی خوشبو اس عمارت جو یمن میں اس نے بنائی تھی اس میں لگائی گئی۔ بہت شاندار عمارت بنائی گئی۔ اب لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم صرف اس عمارت کا طواف کرنے کے لیے بیت المکہ جاتے ہو تو مکہ نہ جاؤ، اس عمارت کا یہی طواف کر لو۔ کچھ یمن کے لوگوں نے وہاں عبادت شروع بھی کر دی، لیکن جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو ان کو انتہائی رنج ہوا، ان کو انتہائی افسوس ہوا کہ یہ جو گھر ہے یہ تو عام گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی عمارت کو شدید اچھا بنانے کی وجہ سے مختص کر دینا کہ لوگ وہاں عبادت کریں، یہ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ عرب کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا نفیل الخیشمی، یہ جب وہاں گیا، یمن گیا تو صنعاء میں دارالحکومت میں جو عمارت بنائی تھی وہاں اس نے گندگی کر دی اور قریب آگ جلی ہوئی تھی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عرب کا قافلہ اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا کے ذریعے یہ آگ اس کنیسہ کو لگ گئی، اس عمارت کو لگ گئی اور وہ عمارت پوری جل کر ختم ہو گئی۔ اب صبح کو ابرہہ کو پتہ چلا، بڑا غصہ ہوا کہ میری بنائی ہوئی عمارت کو کس نے خراب کیا۔ بتایا گیا کہ عرب کے قافلے جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اس نے یہاں پر رات گندگی بھی کی ہے اور اسی کے قافلے کی آگ سے یہ عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ اچھا اب میں ان کے گھر کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کی عمارت کو بھی میں اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حاکم وقت سے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے، جو اس وقت سب سے بڑا ہاتھی تھا، روئے زمین پر اس سے بڑا ہاتھی نہیں تھا، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس نے ہاتھی جمع کیے، 13 ہاتھی اس نے جمع کیے ابرہہ نے، اور یہ عمارت بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے یمن سے چلا۔ راستے میں بہت سارے قبائل نے مخالفت کی کہ بھئی اس گھر کو نہ گراؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو بھی مزاحمت کے لیے آیا ابرہہ نے اس کا کام تمام کر دیا، سب کو مار دیا۔ ابرہہ ایک جنب غفیر لے کر اور اسلحہ سے لیس لے کر ایک لشکر چلا تھا۔
جب بیت اللہ کے قریب پہنچا، راستے میں جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل کے لوگوں کو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے قبائل نے اس کو جگہ دینی شروع کر دی کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب بیت اللہ کے قریب مکہ میں داخل ہوا تو جب وہ پہاڑوں سے گزر رہا تھا، راستے میں اونٹ نظر آئے۔ اس نے لوگوں سے کہا یہ سارے اونٹ اپنے قبضے میں کر لو۔ ان میں ایک قول کے مطابق 200 اونٹ سیدنا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس کو بتایا کہ اب جو یہاں کا متولی ہے، بیت اللہ کا اس وقت کا رکھوالا ہے، اس کے بھی اونٹ آپ نے رکھ لیے ہیں۔ بہرحال جناب عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے اور ان کا رعب مشہور تھا کہ ان کے چہرے میں اللہ نے بہت رعب رکھا ہے، ان سے بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب یہ آئے ابرہہ کے سامنے، ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جناب سیدنا عبد المطلب کو دیکھ کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ رعب کی وجہ سے ان کی کیفیت، ان کی شکل کو دیکھ کر ایک دہشت پیدا ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہ نیچے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے اونٹ چاہتا ہوں۔ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا آپ اس گھر کے متولی ہیں، جس کو گھرانے کے لیے میں آیا ہوں، آپ اس گھر کے رکھوالے اور متولی ہیں، آپ اس گھر کی حفاظت کی مجھ سے بات کرے تھے اور آپ آ کر اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنا مقام مجھ سے گرا دیا۔ جناب عبد المطلب فرمانے لگے انا رب الابل وللبیت رب، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، مالک ہوں، اونٹوں کی بات کروں گا، اس گھر کا رب الگ ہے، مالک الگ ہے، وہ جانے اور تم جانو، اگر وہ گرانا چاہتا ہے تو تم گرا لو، اگر وہ روکنا چاہے گا تو وہ تمہیں روک لے گا۔ ابرہہ نے کہا اچھا ان کو ان کے اونٹ دے دو۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے ان اونٹوں پر نشانی لگائی اور بیت اللہ میں لا کر ان اونٹوں کو چھوڑ دیا، یہ اللہ کے نام پر وقف ہے، اور اس میں بیت اللہ کی چادر پکڑ کر دعا کرنے لگے اور اپنے ساتھ بہت سارے افراد کو جمع کیا اور گریہ گزاری کی، اے اللہ ایک شخص آپ کا گھر گرانا چاہتا ہے، ہم اس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ اس کے بعد حرا پہاڑی پر چڑھ گئے، تمام افراد کو لیا، کہا چھوڑ دو، ابرہہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کر دو، تم سب یہاں سے چلو اور میرے ساتھ حرا پہاڑی پر چلو۔ سب کو لے کر وہ حرا پہاڑی پر چلے گئے۔ اگلے دن ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے حرم میں داخل ہونے لگا۔ محمود جو ہاتھی تھا وہ کبھی بھی بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، وہ دوسری جانب تو اس کو چلاؤ وہ چلتا تھا، بیت اللہ کی جانب چلاؤ نہ چلتا تھا۔ لوہے گرم کر کر اس کو داغ دیے گئے تب بھی وہ بیت اللہ کی طرف نہ چلا، کہ اس کے گلے میں زنجیر ڈال دی گئی تھی، اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی گئی تھی کہ یہ زنجیر بیت اللہ کی بنیادوں میں ڈال دی جائے گی اور پھر اس محمود ہاتھی کو دوسری جانب کھینچا جائے گا تو بیت اللہ یکدم نیچے آ جائے گا، یہ اس کا ارادہ تھا۔ بہرحال ہاتھی اس جانب نہ چلے تو اس نے یہ کوشش بھی کی کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے، نشے میں ہو جائے گا، ہم جہاں چلائیں گے وہاں چلے گا، اس کے باوجود بھی ہاتھی بیت اللہ کی طرف نہ گیا۔ تو پھر یہ لوگ بیت اللہ کو گرانے کے نیت سے آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کی صورت میں ایک جھنڈ کے جھنڈ ابابیل بھیجے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے تھے، جو دیکھنے میں انتہائی معمولی لگ رہی تھی کہ مٹی کی بنی ہوئی تھی یہ کنکریاں، کہ گرتی مٹی ہے، مٹی گرے گی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کنکری نے وہ کام کیا جو کام لوہا اور بارود کرتا ہے، جس پر بھی لگتی تھی اس کو چیر دیتی تھی۔ ہاتھی پر لگی ہاتھی کے 2 ٹکڑے، بندے پر لگی بندے کے 2 ٹکڑے۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے ہلاک فرمایا، لیکن ابرہہ کو اللہ نے اس چیز کے ابابیل کے ذریعے یا کنکری کے ذریعے ہلاک نہیں فرمایا۔ ابرہہ کے جسم میں ایک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم پہ چیچک کے دانے نمودار ہونے لگے، اس سے خون اور پیپ بہنے لگا، اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گل کر گرنے لگے اور اس طرح اس کا دل پھٹا، کلیجہ پھٹا اور وہ مر گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹے سے پرندے کا انتخاب فرمایا، اس انتخاب کی وجہ سے ابرہہ اور اس پورے کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے ہلاک فرمایا اور اپنے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمایا۔